अल्लाह का पैगाम। هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، ایک قافلہ ان کو کنویں سے نکال کر لے گیا اور اسے مصر پہ جا کے اونے پونے داموں فروخت کر دیا۔ مصر میں جس شخص نے انہیں خریدا وہ مصر کا ایک بڑا منصبدار تھا، عزیز مصر، گویا مصر کا ایڈمنسٹریٹر تھا اور مصر کے انضامات وغیرہ مختلف امور کے وہ دیکھتا تھا۔ اس کے اوپر ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا ذکر اس قصے میں بعد میں آئے گا۔ یہ بادشاہ کے ماتحت ایک منصب ہے مصر میں عزیز مصر کا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا تھا، لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس بچے کو بہت ہی عمدہ ٹھکانہ دو، اس بچے کی بڑے اچھے طریقے پر پرورش کرو، اس کا خیال رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، مجھے بڑا باصلاحیت محسوس ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ہم اسے کچھ عرصے بعد فروخت کریں تو ہمیں اس کے زیادہ دام مل جائیں، اور نتخذہ ولدا، یہ بچہ بہت پیارا ہے، ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیں، اور بعد کے واقعات بتا رہے ہیں کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا، بیچا نہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے پر ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھائیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ عزیز مصر بہت بڑا منتظم ہے مصر کا، جو بھی اس ملک میں مسائل آتے ہیں وہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں اسی کے گھر میں، بڑے بڑے ماہرین آتے ہیں، مسائل کے اسباب پر مختلف زاویوں سے غور کرتے ہیں اور مسائل کے اسباب پیش کرتے ہیں، پھر باہم اسباب پر اتفاق کے بعد مسائل کے حل کے لیے مختلف آپشنز پیش کیے جاتے ہیں اور کسی ایک حل پہ اتفاق ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام یہ پوری ڈسکشن سنتے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ کیسے مسائل پہ غور و فکر کیا جاتا ہے، کن کن زاویوں سے ان کے اسباب کو ڈھونڈا جاتا ہے اور کن کن زاویوں سے پھر اس کے حل پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طریقے پر یوسف علیہ السلام کی اس ماحول میں ایک تربیت ہو رہی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر پوری طرح سے غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ بھائیوں نے تو انہیں کنویں میں پھینکا تھا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کو کچھ بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس پر پوری طرح سے غالب ہے، اور کوئی کسی کا حسد، کسی کی سازش اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پر پوری طرح سے چھایا ہوا ہے لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے اپنی پختگی کو، جوانی کو، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں حکم یعنی شریعت کا علم بھی دیا اور ہم نے علم بھی دیا، اشارہ ہے ہم نے انہیں نبوت پہ سرفراز کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور ان کے نفس کو گناہ کی طرف مائل کیا اس خاتون نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اللہ نے اس خاتون کے نام پر پردہ ڈالا ہے۔ وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی نے حرکت کی، بلکہ کہا کہ جس خاتون کے گھر میں تھے اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جی کو گناہ پر مائل کیا،
اور ایک دن تو حد ہی کر دی، کئی دفعہ مائل کیا ہوگا، ایک دن اس عورت نے حد کر دی۔ وغلقت الابواب، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت ہیت لک، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جلدی کر جلدی کر۔ قرآن مجید اس قسم کے واقعات کو اشارے کنائے میں بڑے مہذب پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 کلمات کہے، یہ ہیں علم و حکمت کے موتی۔ پہلا نقطہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہی بچائے تو انسان بچ سکتا ہے، لہذا کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوائی، بے شک عزیز مصر میرا آقا ہے جس نے مجھے بہت ہی عمدہ ٹھکانہ دیا ہے، میں احسان فراموشی نہیں کر سکتا کہ میں اسی کی عزت پر بٹا لگا دوں، نہیں، احسان مندی کا تقاضا ہے کہ میں ہرگز یہ حرکت نہ کروں۔ انہ ربی احسن مثوائی۔ اور نمبر 3، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زنا کرنے والا ظالم ہے، اپنے پہ ظلم کرتا ہے، عورت کی ناموس پہ ایک داغ لگا دیتا ہے ظالم، اور اس کے بعد عورت کے خاندان کے اوپر ایک بٹا لگاتا ہے، پورے معاشرے میں گندگی پھیلاتا ہے، بہت بڑا ظالم ہے زنا کرنے والا، اور یہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اور یہ 3 باتیں کہہ کے گویا انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو تبلیغ بھی کی، اس کو بھی انہوں نے اتنی اعلیٰ باتیں اس کو بتائیں۔ نبی کوئی موقع نہیں چھوڑتے، جب بھی موقع ہوتا ہے تبلیغ کا تو ضرور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس خاتون نے وہ خاتون حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو گئی، ان میں کھو گئی۔ وَهَمَّ بِهَا، اور حضرت یوسف بھی اس خاتون میں کھو جاتے، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ دلیل کیا ہے؟ مفسرین نے کہا کہ وہ 3 کلمات جو انہوں نے اس عورت کو اس وقت سنائے، ایک رائے تو یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو ان کو دکھائی گئیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی رائے کے قائل ہیں۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ ایک آیت یہ بھی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھنا زنا کے قریب بھی مت جانا۔ الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی نبیوں کو ان آیتوں کا علم دیا تھا۔ انہوں نے بھی یہ رائے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ قرآن مجید کی آیات کو اپنے سامنے دیکھا جس کی وجہ سے وہ اس عورت کی طرف مائل ہونے سے محفوظ رہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور فحاشی کو دور کر دیا۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ انبیاء اکرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، معصوم اس معنی میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ سے بچا لیتا ہے۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں کے دونوں تیزی کے ساتھ دوڑے دروازے کی طرف۔ یوسف علیہ السلام آگے تھے اور وہ عورت ان کے پیچھے تھی۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پکڑا جس کی وجہ سے وہ کرتا پھٹ گیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جیسے یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا ان دونوں نے پایا اس عورت کے سردار کو، سرتاج کو، یعنی عزیز مصر کو دروازے کے پاس۔ عجیب دیکھتے ہیں کہ سامنے دروازے پہ وہ کھڑا ہے، ایک دم وہ عورت بدل گئی۔ کہاں یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی، کہاں اس نے ایک دم فریب کے ساتھ بدل لیا اپنے پورے کا پورا موقف ہی۔ قالت، اور اس نے کہا عزیز مصر سے، اپنے شوہر سے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس کی کیا سزا ہو جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بلکہ عزیز مصر کو غیرت دلا رہی ہے کہ جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجنا، سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یہ دردناک سزا دی جائے، کوڑے مارے جائیں۔ یعنی یہ ہے اس قسم کی عورتوں کے لچھن۔ کبھی بھی اس قسم کی عورتیں جو گناہ کی دعوت دیں ان کی محبت کے جال میں نہیں آنا چاہیے۔
جیسے ہی اس نے دیکھا کہ صورتحال بدلی ہے تو الزام بھی یوسف علیہ السلام پر دیا اور ساتھ سزا بھی تجویز کر رہی ہے کہ ان کو قید کر دو یا انہیں کوڑے مارو۔ اب ایسے موقع پر یہ نہیں ہے کہ انسان خاموش بیٹھا رہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، انسان کو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے میرے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا تھا۔ لیکن کتنا پیارا انداز ہے، صرف اتنی بات کی جتنی دفاع کے لیے ضروری تھی۔ کوئی اور انسان ہوتا تو عورت کے اوپر لان تان کرتا، اسے برا بلا کہتا کہ دیکھو کیسی جھوٹی ہے، بکار ہے، خود ہی مجھے دعوت دی اور اب کیسے بدلی ہے۔ لیکن نہیں، انبیاء اکرام کا کردار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، کیا صبر ہے، کیا تحمل ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، بس اتنا کہہ دیا جتنا ضروری تھا کہ نہیں، اس نے میرے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے، عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص نے گواہی دی، سمجھدار تھا۔ اس کے سامنے جب پوری بات آئی اور بتایا گیا کہ کرتا یوسف علیہ السلام کا پھٹا ہوا ہے، تو اس نے جواب دیا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا ہے سامنے سے، فصدقت، تو اس عورت نے سچ کہا ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹوں میں سے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو اس عورت نے جھوٹ کہا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے۔ یہاں پر آ کر قاضی سلمان منصور پوری، ان کی بڑی پیاری کتاب ہے الجمال والکمال، سورہ یوسف کی تشریح پر، چونکہ تھے جج پٹیالہ میں تو اسی زاویے سے وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ شخص خاتون کے گھر والوں میں سے تھا، خاتون کو فیور کر گیا، بات اس نے صحیح کہی لیکن خاتون کو فیور کر گیا۔ کیوں؟ اس قسم کے معاملات میں معائنہ ہوتا ہے عورت کا، دیکھا جاتا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تو نہیں ہیں، کوئی تشدد کے نشانات تو نہیں ہیں، لیکن اس نے ایک دم تحقیق کا رخ پھیر دیا یوسف علیہ السلام کی طرف کہ ان کا معائنہ کرو، ان کا کرتا دیکھو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے میدان کے اعتبار سے قرآن مجید پر غور و فکر کرتا ہے اور نقطے ڈھونڈتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فیور تو کی اس نے عورت کی، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کی طرف رخ کر دیا تحقیق کا کہ ان کے کرتے کا جائزہ لو، اگر سامنے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قال انہ من کیدکن، عزیز مصر نے کہا کہ بے شک اے عورتوں یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، یہ تمہارے فریبوں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک عورتوں جو تمہاری چالیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اب چھوڑ دو اس سے، درگزر کرو اس سے، اور واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے عزیز مصر نے کہا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ۔ گویا اس مشرکانہ ماحول میں بھی گناہوں پر بخشش مانگنے کا تصور موجود ہے۔ واستغفری لذنبک، اے خاتون تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال نسبۃ فی المدینہ، ب جو شہر میں عورتیں تھیں ان میں چرچا ہو گیا اس پورے واقعے کا، اور جو بیگمات ہوتی ہیں بڑے افسروں کی، ان میں آپس میں رقابت ہوتی ہے اور زیادہ ان کو حسد ہوتا ہے بڑے افسر کی بیوی سے۔ تو عزیز مصر کی بیوی سے تو ویسے ہی ان کو ایک رقابت تھی، تو ان کو موقع مل گیا بڑے افسر کی بیوی کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا۔ وقال نسبۃ فی المدینہ، اور شہر میں عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے اپنے غلام کے جی کو مائل کیا ہے گناہ کی طرف۔ قد شغفها حبا، ارے وہ تو اس پر محبت کے اعتبار سے چھا گیا ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم عزیز مصر کی بیوی کو کھلی گمراہی میں پاتی ہیں۔ یعنی ویسے اگر وہ کسی اور کی طرف مائل ہو تو کوئی بات نہیں، بڑا برا ماحول ہے، بے حیائی ہے، انہیں غصہ اس بات پر ہے کہ غلام کے اوپر یہ کیوں فدا ہوئی ہے، کسی سے فدا ہونا تھا کسی اور پہ فدا ہو جاتی معاذ اللہ۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام روایات میں زلیخا بھی آیا ہے، زلیخا نے جب سنا
اس سارے کے سارے الزام تراشیوں کو ان عورتوں کی، ارسلت الیہم، ان سب کو بلا بھیجا کہ آؤ دعوت کی، وآتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک فرشی دعوت کا اہتمام کیا جس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور اس نے ان میں سے ہر عورت کو، ہر خاتون کو ایک چھری بھی دے دی، سامنے پھل رکھ دیے کہ چھری سے پھل کھاتی رہیں اور آپس میں گپ شپ کرتی رہیں، وقالت اخرج علیہم، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے سے گزرو، فلما رأینہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو قیامت برپا ہو گئی، فلما رأینہ، جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، اسے بہت بڑا پایا، وقطعنا ایدیہن، اور جان بوجھ کر اپنے ہاتھ کاٹے، قطعنا اگر ہوتا قطعنا اور تشدید نہ ہوتی تو پر تو غلطی سے کاٹ لیے، نہیں، جان بوجھ کر کاٹے اپنے ہاتھ، کیوں؟ تاکہ یوسف علیہ السلام اس عورت کی طرف متوجہ ہوں، خون دے کر اس کی طرف متوجہ ہوں، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جان بوجھ کے اپنے ہاتھ کاٹے، وقلنا حاشا للہ، اور کہا ان عورتوں نے اللہ کی پناہ، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا عزت والا فرشتہ ہے، حسن کے اعتبار سے بھی فرشتہ اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی فرشتہ، مصر کا سارا حسن جمع ہے، لیکن اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور بالکل شان بے نیازی کے ساتھ وہاں سے گزر گیا، ان ھذا الا ملک کریم۔ اب جب یوسف علیہ السلام گزر گئے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب زلیخا نے کہا کہ یہ ہے وہ کہ تم جس کے بارے میں مجھے ملامت کر رہی تھی، یہ ہے وہ، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور ہاں میں نے اس کے جی کو گناہ کی طرف مائل کیا ہے، دھڑلے کے ساتھ اس نے تسلیم کیا، فاستعصم، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کچھ نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ ضرور قید ہو کر رہے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہو کر رہے گا بے عزت لوگوں میں سے، میں اسے بے عزت کر دوں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے جو ہے وہ حقیقت منہ بولے بیٹے کی اور منہ بولے ماں کی، سگا بیٹا ہو تو کبھی ماں یہ کام نہیں کر سکتی، ایسا مقدس رشتہ ہے، اسی لیے شریعت میں منع کر دیا گیا ہے کہ منہ بولا بیٹا کسی کو مت بناؤ۔ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنے باپ کا نام بدلا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی، باپ کا نام بدل دیا تو اب وراثت کے احکامات میں گڑبڑ ہو گئی، محرم نہ محرم کے احکامات میں گڑبڑ ہو گئی، آپ کسی کے سگے بیٹے ہیں نہیں لیکن آپ کے کاغذات میں لکھا ہوا ہے آپ سگے بیٹے ہیں، آپ اس کے وارث بن جائیں گے، اس کی بیٹی سے آپ کا پردہ نہیں ہوگا حالانکہ اس کی بیٹی آپ کی بہن ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ ہے جو ہے وہ برائی، اس قسم کی باتوں کی جس کی وجہ سے شریعت نے پابندی لگا دی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، کبھی کسی شخص کا نسب مت بدلو، ہمیشہ اس کا کسی کو لے کر پالنا منع نہیں ہے، ضرور پالیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے والد کا نام کبھی تبدیل نہ کریں، اس کا نسب وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، نہیں پتہ اس کے والد کا نام تو عبداللہ نام رکھ دیا جائے والد کا، لیکن یہ ہے کہ اپنا بیٹا اس سے کاغذات میں شو کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، پردیس میں ہیں، جوان ہیں، اپنا گھر بھی نہیں ہے، کنوارے بھی ہیں، ایسے میں ایک شخص کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ مصر کا حسن اسے اپنی طرف مائل کر رہا ہو، اور پہلے صرف زلیخا تھی، اب ساری عورتیں مائل کر رہی ہیں، ان کی دعا سے محسوس ہو رہا ہے کہ ساری عورتیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، تو ایسے میں پارسا ہونا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہے، مجھے معصیت سے مصیبت پسند ہے، مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے یہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے میرے رب تو نے مجھ سے ان کے فریب کو دور نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ،
تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنسی اعتبار سے بچ نہیں سکتا اگر آپ نہ بچائیں، تو خود سوچئے ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے۔ اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اقبال نے بھیجا تھا جب جاوید کو یورپ اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ حیا زمانے کی آنکھ میں نہیں باقی، خدا کرے رہے تیری جوانی بے داغ۔ اور اللہ تعالی ہماری جوانیوں کو بھی اور ہمارے بچوں کی جوانیوں کو بھی اللہ تعالی بے داغ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے ہر قسم کے جنسی اعتبار سے غلط کام سے۔ فاستجاب لہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کی فریاد، ان کی پکار کا جواب دیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کے فریب کو دور کر دیا۔ کیوں؟ انہ ھو السمیع العلیم، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہر جگہ حاضر صرف اللہ ہے، ہر جگہ سننے والا صرف اللہ ہے، ہر بات کا جاننے والا صرف اللہ ہے۔ ثم بدا لہم، اور پھر مصر میں جو سردار تھے، عزیز مصر کے ساتھ دربار میں لوگ تھے جن کی بیگمات حضرت یوسف پر فدا ہو رہی تھی، ان سب کو یہی بات سمجھ میں آئی۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، اور پھر انہیں یہی سمجھ میں آیا جب انہوں نے کچھ اور علامات کو دیکھا، لیسجننہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیں، حتیٰ حین، ایک مدت تک کے لیے۔ اپنی بیویوں کو تو ہم قابو کر نہیں سکتے، لہذا بہتر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہی قید کر دو۔ اس کو کہا جاتا ہے ایک محاورے میں کہ سنگ مقید سگ آزاد۔ ایک شخص کسی بستی میں گیا، کتے اس کے پیچھے لگے، اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارنے کی کوشش کی، دیکھا پتھر زمین میں گڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کتے آزاد چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہوا یہی کہ انہوں نے کہا کہ عورتوں کو تو ہم قابو کر نہیں سکتے، یہ تو حد سے باہر نکلی ہوئی ہیں، تو بہتر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی قید کر دو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے دو نوجوان، یہ شاہی محل میں ملازم تھے، ایک ان میں سے باورچی تھا اور ایک ان میں سے ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، لہٰذا ان دونوں میں سے کسی کے بارے میں امکان تھا کہ یا تو ساقی نے کچھ ملا دیا ہے شراب میں، اور یا یہ ہے کہ باورچی نے کھانے میں کچھ ملایا ہے، تو دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا، انی ارانی آصر خمرہ، کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب، خواب میں دیکھ رہا ہوں، ساقی نے اپنا خواب بتایا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزن، کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، تاکل الطیر منہ، اور ان روٹیوں میں سے پرندے ہیں جو کہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویل، اے یوسف ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تمہیں محسنین میں سے پاتے ہیں۔ یعنی وہ کچھ عرصے قید خانے میں رہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کی ایک ساکھ اس قید خانے میں قائم ہو چکی تھی، اور ان کے علم کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہی سے آ کر خوابوں کی تعبیر بھی پوچھی ان کے علم کی وجہ سے، اور ساتھ یہ اعتراف کیا کہ ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس نہیں آئے گا وہ کھانا جو تم کھاتے ہو، الا نبأتکما بتاویلہ، مگر میں تمہیں بتا دوں گا تمہارے ان خوابوں کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس تمہارا کھانا آئے گا۔ یعنی بتا دیا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک اچھے خطیب کی یہ بھی خوبی ہے کہ پہلے سے بتا دے کہ میں کتنا وقت آپ کا لوں گا تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ ذالکما مما علمنی ربی، مزید عاجزی کا اظہار کیا کہ یہ وہ علم ہے جو مجھے سکھایا میرے رب نے، یہ علم میرا ذاتی نہیں ہے، مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ کیوں سکھایا ہے؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، اس لیے کہ میں نے شعوری طور پر اس قوم کا رستہ چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ بچپن سے مومن تھے، نبی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ بڑے ہو کر ایمان لائے، مراد یہاں پر یہ ہے کہ میں نے شعوری طور پر اس قوم کا رستہ چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی۔
وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ جب میں نے ان کا رستہ چھوڑا تو اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير